ٹھیک ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، مکان چاہے کسی کا بھی ہو، گھر چاہے کسی کا بھی ہو، زمین چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن ذکر تو بلند ہم تمہارا کر رکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو جہل کے پاس میں آتے ہیں، آپ اس کے گھر پہ آتے ہیں۔ جب میرے آقا آ رہے تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں لے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کہہ رہا تھا او میرے جتنے ساتھی ہیں تو سن لو، آج محمد جب ہمارے گھر پہ آئیں گے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب محمد آتے گے تب ان کی تعظیم کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو، ان کی تعظیم تم کھڑے ہو کر کے کرتے ہو۔ آج تم کو محمد کی تعظیم کھڑے ہو کر کے نہیں کرنا ہے، بلکہ آج تم کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اس لیے کہ محمد کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہم لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پلان ادھر ابو جہل کا چل رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کا پارا کسی دنیا دار سے نہیں پڑا ہے، بلکہ آج اس کا پارا احمد مختار سے پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں جب ابو جہل کی ادھر پلاننگ چل رہی ہے، ادھر میرے ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل کہتے ہیں رب قدیر بتائے کیا حکم ہے؟ میرے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جبریل تم زمین پہ جاؤ، اور جانے کے بعد میں ابو جہل وہاں بیٹھ کر کے ان کا یہ پلان ہو رہا ہے کہ آج جب آقا ہمارے گھر پہ آئیں گے کسی کو تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اپنے ساتھ میں فرشتوں کو لے کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد میں ابو جہل جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں کو کان پکڑ کے کھڑا کر دینا ہے، اگر وہ میرے محبوب کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو۔ اور لوگوں آج ہم کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں، یہ دو پہن کا جانور بھی اعتراض کرتا ہے کہ تم آج کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان احمد کیوں سلام پڑھتے ہو۔ آج کچھ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آج تم سلام کیوں کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ قیامت تعظیم ہم کو سکھا کر رہا ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں سکھا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت ہم کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی عزتیں کیسے کریں۔ آؤ میرے قریب آقا کے غلاموں، میرا رب ہم کو بتا رہا ہے کہ اپنے محبوب سے ایسی محبت کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ تم ابو جہل کے گھر پہ جا کر کے میرے محبوب کی عزتوں کو بڑھاؤ۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے جب گیٹ پر قدم رکھا، ابو جہل اپنے سارے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد آ چکا ہے اور کسی کو اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہونا ہے، یعنی کسی کو تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ میرے قریب آقا کے غلام، یعنی ابو جہل نے کیسے پہچان لیا کہ محمد آ چکے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا کو اس نے ابو جہل نے خوشبو سے پہچان لیا تھا۔ سبحان اللہ، جب ابو جہل کے گیٹ پر میرے قریب آقا نے قدم رکھا، ابو جہل اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد آ چکے ہیں، کسی کو اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے بعد میں سارے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ حضرت جبریل امین نے سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑتے ہیں اور کان پکڑنے کے بعد میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی ابو جہل ابو لہب جتنے بھی میرے آقا کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے تمام کے پیچھے ایک ایک فرشتہ کھڑے ہوئے تھے، اور سب نے کان پکڑ کے سارے لوگوں کو میرے آقا کی تعظیم کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے قریب آقا کے غلاموں، دیکھو رب اپنے محبوب کی شانوں کو کیسے بلند فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد میں میرے آقا اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ابو جہل کا منہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یار تم تو کھڑے ہونے کے لیے منع کر رہے تھے، یار تم تو کھڑے ہونے کے لیے منع کر رہے تھے۔ اب سارے لوگ ابو جہل سے کہتے ہیں، یعنی ابو جہل سے کہتے ہیں، حضرت یمنی بھی ان کے ساتھ میں گئے، حضرت ابو جہل سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ہم کو کھڑا ہونے کے لیے منع کر رہے تھے، لیکن سب سے پہلے تم کیوں کھڑا ہو گئے؟ ابو جہل کہنے لگا او میرے دیوانوں، مجھے یہ خود نہیں معلوم کہ مجھے کس نے کھڑا کر دیا ہے، میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا بیٹھتے گئے، اور بیٹھنے کے بعد میرے آقا جبریل سے ارشاد فرماتے گئے اے جبریل ابو جہل کے تم کانوں کو چھوڑ دو۔ ابو جہل کے جب کانوں کو حضرت جبریل چھوڑتے گئے، چھوڑنے کے بعد میں ابو جہل زمین پہ گرتا گئے، تب حضرت یمنی کھڑے ہوتے گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہنے لگتے گئے آج پتہ چل گیا کہ ابو جہل تو جھوٹا گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے آقا کی یہ شان ہے۔ ابو جہل کوشش کر رہا تھا کہ جب آقا آئیں گے ہم ان کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے،
یا میرے قریب آقا کے غلاموں، آج جو ہم کو عزتیں مل رہی ہے ان کو دنیا کیا رسوا کر سکتی ہے کہ جن کے قدموں کی برکت ہے کہ ساری دنیا کو آج عزتیں مل رہی ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. ابو جہل سوچ رہا تھا کہ میں ان کو گرا دوں گا، میں ان کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، لیکن جبریل آئے قرآن پکڑ کے کھڑا ہوا تو پہلے ابو جہل کو کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب آؤ میرے آقا کا غلام، 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے. حضرت یمنی اسی وقت کھڑے ہوتے گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں بولتے گئے پتہ لگ گیا ابو جہل تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا کہ تو جھوٹا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اب حضرت یمنی کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. جادوگر آسمان کو اس کا اثر نہیں چل سکتا، جادو کا اثر آسمان کو نہیں چل سکتا. حضرت یمنی کہتے ہیں اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں. میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں، آپ کو دونوں سوالوں کو جواب دینا ہے. 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یعنی دونوں سوالوں کا آپ کو جواب دینا ہے. حضرت یمنی سوال کرتے ہیں، دیکھو میرے آقا کی شان کتنی ہے. حضرت یمنی سوال کرتے گئے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور دوپہر کے وقت میں چاند نہیں نکلتا ہے بلکہ سورج نکلتا ہے. آقا کی شان دیکھو. حضرت یمنی کہتے گئے آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. یہ مشکات کی حدیث سے پاک بیان کر رہا ہوں، یعنی آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اور میرا ایک سوال اور ہے، وہ سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ بتائیں گے. یہ علم غیب ہی انسان ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے سوالوں کو بتا سکتے ہیں، یعنی نبی ہی بتا سکتا ہے، یعنی دل کا راز نبی جانتا ہے. یعنی حضرت یمنی کے دل میں 2 سوال ہیں. ایک تو سوال انہوں نے ظاہر کر دیا کہ آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے، اور دوسرا میرے ذہن میں میرے دل میں جو سوال ہے اس سوال کا جواب، یعنی سوال بھی آپ کو بتانا ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یمنی کے ساتھ میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں دوپہر کا وقت ہے. میرے آقا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ابو جہل اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے. ان کے ساتھ میں ابو جہل کے جو ساتھی تھے، ایک بولا چچا جان آپ نے اپنے سر کو نیچے کیوں کر لیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یار اپنے سر کو نیچے کیسے نہ کر لوں، یہ محمد ہے جو کہہ دیتا ہے یہ وہ کر دیتا ہے. میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کرنے کے بعد میں آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب حضرت یمنی سے کہتے ہیں یہ یمنی تم یہ بتاؤ اس چاند کو پھر سے جوڑنا ہے یا پھر قیامت تک اس چاند کو ایسا ہی چھوڑ دینا ہے؟ حضرت یمنی کہتے ہیں آقا اس چاند کو آپ جوڑ دے. میرے آقا نے پھر اشارہ کیا، چاند جڑ جاتا ہے. اب پھر دوسرا جو سوال تھا میرے آقا سے کہتے ہیں، حضرت یمنی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے ایک سوال کا تو جواب دے دیا، اب میرا جو دوسرا سوال ہے آپ اس کا بھی جواب دے دیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ یمنی سن لو، تمہاری ایک بیٹی ہے وہ اپاہج ہے، پیروں سے یعنی ہاتھوں سے لنگڑی، یعنی ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پیروں سے یعنی آنکھوں سے اندھی ہے، اور کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں یعنی پیروں سے لنگڑی ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، یعنی وہ سن نہیں سکتی ہے، وہ ہاتھوں سے کچھ کھا نہیں سکتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یمنی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے تو جاؤ اپنے گھر میں جا کر کے دیکھ لو، اللہ رب العزت نے تمہاری بیٹی کو میرے ذریعے سے ان کو شفا عطا کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یمنی اسی وقت میرے آقا کے قدموں میں پڑتے گئے، میرے آقا کے قدموں میں گرتے گئے، اور قدموں میں گرنے کے بعد میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیتے گئے. حضرت یمنی اب اپنے گھر پہ پہنچتے گئے، اور گھر پہ پہنچنے کے بعد میں آپ دروازہ کھٹکھٹاتے گئے، اندر سے آواز آتی ہے من دقل باپ، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹی میں تیرا باپ ہوں. وہی بیٹی آج زبان سے بول رکھی ہے جو پہلے سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، زبان سے گونگی تھی، کانوں سے بہری تھی، ہاتھوں سے لیادی، ہاتھوں سے کچھ کھا نہیں سکتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کہتی ہے میرے باپ رکو، ابھی میں آتی ہوں، اور دروازہ کھولتی ہوں. بیٹی گھر میں جاتی ہے اور گھر میں سے نکلنے کے بعد میں دوپٹہ اوڑھتی ہے اور اوڑھنے کے بعد میں دروازے کو کھولتی ہے. جب اس کا باپ حضرت یمنی یہ دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کو شفا مل گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بیٹی تجھے یہ
کس نے شفا دی ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے میرے والد گرامی میں اتنا نہیں جانتی ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب دوپہری کا وقت تھا ایک دم کالی گھٹا چھائی، اور چھانے کے بعد میں ایک دم اپنے گھر میں روشن ہوا، اپنے گھر میں روشنی ہوئی، روشنی ہونے کے بعد میں ایک بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں اے بیٹی سن لے، ہم تجھ کو یہاں کلمہ پڑھا رہے ہیں اور تیرے والد گرامی موقع میں ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی یہ شان ہے۔ تو وہ بیٹی کہنے لگی والد گرامی حضرت یمنی کہتے ہیں بیٹی میں تجھ سے زیادہ خوش قسمت ہوں، اس لیے کہ مجھے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر کے کلمہ پڑھایا ہے۔ بیٹی کہنے لگتی ہے کہ میرے باپ آپ سے زیادہ خوش قسمتی میں ہوں، اس لیے کہ آپ نے مکے میں جا کے کلمہ پڑھا گئے اور مصطفیٰ نے مجھے گھر آ کر کے کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عزت ہے۔ میرے آقا سے محبت کرو، پوری دنیا آپ کے قدموں میں گر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ سے سچی محبت کرو اور مصطفیٰ سے دل سے محبت کرو۔ میرے آقا کے غلاموں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کے مولا، میرے بیان کرنے میں آپ لوگوں کو سننے میں کوئی خامی آئی ہو تو رب قدیر اپنی رحمت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، جو آپ کو مصطفیٰ کا عشق آپ کے دلوں میں جو میں نے بھرا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ سے محبت، سچی پچی محبت کی، سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو مصطفیٰ کے شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم کو مصطفیٰ کی تمام سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔